اللہ حضرت مازن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا۔ آپ عمان کے رہنے والے تھے اور آپ بہت بڑے بت پرست تھے، مشرک تھے، بڑے کٹر مشرک تھے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے بت کے سامنے قربانی کی۔ انہوں نے بت بنایا ہوا تھا اور بت کی خود حفاظت بھی کرتے تھے اور پوجا بھی کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن بت کے سامنے قربانی کی اور جانور ذبح کیا تو اچانک آواز آئی، بت بولا۔ کیا کہنے لگا؟ بت بولا، یا مازن اقبل الیہ اقبل تسمع ما لا یجہل۔ کہتے ہیں اے مازن، میری بات کو غور سے سنو، میری بات کو توجہ سے سنو اور اس بات کو سنو جو بات بھلائی جانے والی نہیں ہے، یاد رکھنے والی ہے۔ حضرت مازن حیران ہوئے، تعجب ہوا کہ بت بول رہا ہے۔ پھر خاموشی، دیکھا، پھر آواز آئی، ھذا نبی مرسل جاء بحق منزل فآمن بہ۔ کہتے ہیں کہ بت سے آواز آ رہی تھی، وہ گواہی دے رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اے مازن، میری بات کو غور سے سنو، میری بات کو توجہ سے سنو اور یہ بات بھلائی نہیں جانے والی، یہ بات یاد رکھنے والی ہے۔ اے مازن، یہ نبی ہیں، یہ رسول ہیں، حق کے ساتھ آئے ہیں، اس حق کے ساتھ آئے ہیں جو حق نازل کیا گیا ہے۔ تو پھر کیا کہتے ہیں؟ اس بت سے آواز آئی، فآمن بہ، اے مازن اس نبی پر ایمان لے آؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی، میرے مصطفیٰ کی نبوت کی گواہی میں بت بول پڑے اور کہتے ہیں یہ عبادت چھوڑ دو، اللہ کی عبادت کی جانب بڑھ جاؤ، مجھے چھوڑ کر مصطفیٰ کی غلامی اختیار کر لو۔ حضرت مازن کو آگے فرمایا، افآمن بہ کہ تعدل عن حر نار تشتعل وقودها بالجندل۔ کہتے ہیں کہ آواز آئی کہ اے مازن، ایمان لے آؤ اس نبی پر تاکہ تم اس آگ سے بچ جاؤ جس کے شعلے مارتے پتھر ہیں، جس کا ایندھن شعلے مارتے پتھر ہیں۔ کہتے ہیں یہ آواز تو سنائی دی، میں نے غور نہ کی، توجہ نہ کی، وقت گزرا، کچھ دنوں کے بعد پھر میں نے قربانی پیش کی۔ کہتے ہیں کہ میں نے بت کے سامنے جانور ذبح کیا، پھر آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ کہتے ہیں پھر آواز آئی، یا مازن اسمع تسر، اے مازن میری بات کو سنو، تمہیں سکون ملے گا، تمہیں سرور ملے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ پھر آواز آئی، ظہر خیر و بطن شر بعث نبی من مضر بدین اللہ الکبر۔ کہتے ہیں کہ اے مازن بھلائی واضح ہو گئی، بھلائی واضح ہو گئی۔ اور کہتے ہیں کہ وہ بت کہہ رہا ہے کہ مازن بھلائی واضح ہو گئی اور شر چھپ گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ بت گواہی دیتا ہے کہ مازن ایک نبی مبعوث ہوئے ہیں جو قبیلہ مضر سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ اللہ کے بڑے دین کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ حضرت مازن کہتے ہیں پھر میرے دل میں تجسس پیدا ہوا، میں نے دیکھا کہ یہ کیا بات ہے، پھر توجہ تو نہ کی لیکن میرے دل سے آواز آ رہی تھی کوئی تو وجہ ہے۔ حضرت مازن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کہتے ہیں کچھ عرصہ گزرا، حجاز مقدس سے ایک قافلہ آیا تو میں نے پوچھا ان قافلے والوں سے، کیا حجاز میں کوئی نیا دور آ گیا ہے، کوئی تبدیلی آ گئی ہے، کیا وقت تبدیل ہو گیا ہے حجاز کا؟ کہنے لگے ہاں تبدیل ہو گیا ہے۔ خرج رجل بتہامۃ یقول لمن اتاہ اجیب داعی اللہ۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو تہامہ کی پہاڑیوں سے آیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہی بات کہتے ہیں جو ان کو عطا کی گئی ہے، اللہ عز و جل کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لوگوں اللہ پر ایمان لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، لوگوں اللہ کو مان لو، ایمان لے آؤ۔ اور ان کو کہتے ہیں وہ قافلے والے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو شخص ہے اس کو احمد کہتے ہیں، یقال احمد، اس کو احمد کہتے ہیں۔
حضرت مازن کہتے ہیں میرے دل میں بات پیدا ہوئی، وہ جو بت پیغام دے رہا تھا، بت نے جو مجھے پیغام دیا کہ مازن حجاز میں چلے جاؤ، اپنے ایمان کو سنوار لو اور اللہ پر ایمان لے آؤ، مصطفیٰ کی غلامی اختیار کر لو، وہ سچ کہہ رہا تھا۔ کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی اور کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے کلہاڑی کو اٹھایا اور اٹھا کر پہلے اس بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، پھر اونٹنی پر سوار ہو کر حجاز مقدس کا سفر اختیار کیا۔ کہتے ہیں جب میں حجاز میں پہنچا اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچا، جیسے ہی پہلی نظر مصطفیٰ کے چہرے پر پڑی، اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، اتنا حسن اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا میرے مصطفیٰ کو۔ امام اہل سنت نے یہاں پر فرمایا ہے، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور یہاں پر پیر مہر علی نے بھی کیا فرمایا تھا؟ آپ فرماتے ہیں ما اجمل کا تیری صورت، ما اکمل کا تیری سیرت، یہ حقیقت بات ہے۔ تو اب حضرت مازن کہتے ہیں جیسے ہی پہلی نظر میری آقا کے چہرے پر پڑی، کہتے ہیں میرے دل سے آواز آئی، اور جو وہ بت نے گواہی دی تھی میں دیکھتے ہی پہچان گیا، اور میں فوراً بغیر کسی معجزہ کے طلب کیے مصطفیٰ پر ایمان لے آیا، مصطفیٰ کی ذات پر ایمان لے آیا۔ کہتے ہیں میرا ایمان لانا تھا تو میں آقا کو میں نے سارا واقعہ پیش کر دیا، عرض کی یا رسول اللہ میں ایک مشرک نہیں بڑا بگڑا ہوا شخص ہوں، یا رسول اللہ میں شراب کثرت سے پیتا ہوں، میں عورتوں کا شدائی ہوں۔ اور کہنے لگے کہ میرے قبیلے میں جو قحط سالی ہوئی ہے اور ہمارا مال جو ہے مال میں کمی آ گئی ہے، ہمارے بڑے چھوٹے جو ہیں وہ اس مصیبت سے دوچار ہیں، پریشان ہیں، آقا دعا فرمائیے، اور یا رسول اللہ یہ بھی دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، بڑے سمجھدار تھے حضرت مازن، پہلے ہی ملاقات میں ایمان بھی لے آئے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیماریاں بھی بتا دی کہ آقا میں ایسے ہی نہیں ہوں، بگڑا ہوا شخص ہوں، شراب کی عادت ہے، عورتوں کا شدائی ہوں، اور یا رسول اللہ ہمارے علاقے کے بھی حالات بگڑے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں بھی دعا فرما دیں۔ تو کیا کہتے ہیں حضرت مازن رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں میں نے جس وقت یہ سارا معاملہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ہاتھ اٹھائے آقا نے، اور آقا نے دعا فرمائی اللہم ابدلہ بالطرب قراءۃ القرآن۔ آقا نے دعا فرمائی اے اللہ مازن کے اس طرب کو، اس بیماری کو تلاوت قرآن سے بدل دیں، اے اللہ یہ تمام معاملات کو چھوڑ کر تلاوت قرآن کی طرف مائل ہو جائے۔ پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وبالحرام الحلال، اے اللہ اس کے حرام کو حلال سے تبدیل فرما دے، اور فرمایا وَأْتِهِ بِالْحَيَاءِ وَهَبْ لَهُ وَلَدًا صَالِحًا، اے اللہ اس کو حیا عطا فرما دے اور اس کو نیک اولاد عطا فرما دے، نیک بیٹا عطا فرما دے۔ حضرت مازن کہتے ہیں میرے سالوں کے بگڑے ہوئے حالات، بگڑے ہوئے کردار جو کہ میں بدل نہیں سکتا تھا، مصطفیٰ کے زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ آقا نے دعا فرمائی میرے حالات بھی تبدیل ہو گئے۔